بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ دستور کا صدر ہوں۔ میں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ نے پیکا ایکٹ 2016 میں جو ترمیمی بل ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اسے آزادی صحافت پر ایک حملہ قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو میرا موقف ہے یہ پاکستان کی صحافتی برادری کی اکثریت کا نقطہ نظر ہے۔ بظاہر حکومت نے اپنی مجبوریاں بتائی ہیں کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ یوٹیوبرز کی طرف سے اور کچھ دیگر عناصر کی طرف سے ایسا مواد وائرل ہوتا ہے کہ جس سے کہ سیکورٹی کے ایشو بھی پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کی ذاتی زندگی میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً حکومت کو قوانین ایسے بنانے چاہیے جس سے کہ اس کا غلط کام کو روکا جا سکے، لیکن یہ قانون بناتے ہوئے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ جب پارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہو گیا اور قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، اجلت میں مشاورت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی کوئی نامکمل مشاورت تھی، ایک رسمی کارروائی کی گئی، لیکن اس پہ احتجاج دیکھیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں احتجاج ہوئے، صحافتی تنظیموں کی طرف سے بھی اور پھر بعد ازاں اپوزیشن کی طرف سے بھی احتجاج ہوا ہے۔ جب سینٹ میں پیش کیا گیا تو سینٹ میں اپوزیشن نے نہ صرف اس کے خلاف جلوس نکالا، احتجاجی مظاہرہ کیا، صحافتی تنظیموں نے جو پریس گیلری ہے اس نے بھی بائیکاٹ کیا۔ اب پیکا ایکٹ میں کیا ہوا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ فیک نیوز پر سزا دی جائے گی 3 سال، جرمانہ 20 لاکھ روپے۔ لیکن یہ فیک نیوز کا ڈسیزن کون کرے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو 9 ارکان پر مشتمل ہے۔ یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیاں میں جو لوگ ملوث ہیں، 24 گھنٹے کے اندر لوگ اس کو درخواست دینے کا آدمی پابند ہوگا۔ شک 1A کے تحت سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی جس کے 9 ارکان ہوں گے۔ اس میں سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پی ٹی اے اور چیئرمین پیمرا اور یہ ہو گئے، یہ ایکس افیشو ارکان ہو گئے اس کے رکن۔ تو اس میں اگر صحافتی تنظیموں کو بھی نمائندگی دے دی جاتی تو ایک لحاظ سے کوئی بیلنس پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ قانون بالآخر بنایا تو جاتا ہے، پھر یہ استعمال ہوتا ہے، اس کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، پھر آئے روز لوگوں کے خلاف مقدمات بنا کر انہیں ہراساں کیا جاتا رہے گا۔ کبھی FIA بنا لے گی، کبھی جناب پیکا ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کر کے جیل میں بھجوا دیں گے۔ اس کام کو روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت کچھ دن کے لیے پیکا ایکٹ کی حتمی منظوری نہ لے، سینٹ سے منظوری سے پہلے صحافتی تنظیموں سے ان کی رائے لے لے اور اس رائے کے مطابق اس میں جو مزید ترمیم ہو سکتی ہے وہ ترمیم کر لے، تو اس طرح تو ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اتھارٹیز سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رجسٹریشن کرے گی، منسوخی بھی کر سکتی ہے، اس کا معیار کا تعین بھی کرے گی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر پیکا ایکٹ کو پہلے بھی پیکا ایکٹ کا بڑا ناجائز استعمال ہو چکا ہے، اب اس کو مزید اس میں سخت قوانین کر دیے گئے ہیں، اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ حکومت آزادی صحافت کا جو گلا گھونٹنا چاہتی ہے، آزاد صحافت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ نون بھی اس کے خلاف عدالت میں گئی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی بھی گئی ہوئی تھی، آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں یک زبان ہو کر اس کو مزید اس میں ترامیم کر رہے ہیں، اور آج وہ جو حکومت ہے، جو ماضی میں حکومت رہی ہے عمران خان کی،
اب اس کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. جب اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی نہ صرف پگڑی اچھالتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں یہ جو آج کل آ گیا ہے کہ یہ جو ایسی باتیں جو کہ ایسی باتیں جو بالکل ہی وجود میں ان کا نہیں ہوتا، ان کو یہ جناب اس کے ذریعے اس میں ترمیم کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کر کے اس کو ایسا نظر آتا ہے. یہ جو آرٹیفیشل جس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس، یہ ایک نئی بیماری آ گئی ہے. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت واقعات کو بدل دیا جاتا ہے اور اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ملک کی مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یقیناً وہ یوٹیوبر جو لوگ کسی شخصیت کے خلاف اس کی کردار کشی کر رہے ہوں، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی لحاظ سے فوج کے ادارے کی بدنامی میں شامل ہوں، تو ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیا جائے، تھوڑا سا اس کا الگ کر دیا جائے صورتحال. یہ کم از کم یہ ٹی وی چینلز، یہ کم از کم اخبارات ان کے خلاف استعمال نہ ہونا شروع ہو جائے جو پہلے ہی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. اگر حکومت کو یوٹیوبر سے جو شکایات ہیں تو یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی یقیناً ہونی چاہیے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنایا جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ اور اسی طرح جو دوسری تنظیمیں، ہماری صحافتی تنظیمیں، ایڈیٹرز کی تنظیمیں ہیں، ان سب کو بلا کر ان کی رائے لے کر اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے کوئی ایسا وائر میڈیا بنا دیا جائے جس سے کوئی باتیں قابل قبول ہو جائیں، تاکہ نہ تو مظاہرے کی نوبت پڑے نہ جلوس کی. ورنہ آپ دیکھیں ایجیٹیشن ہوتا رہے گا، حکومت اپنا کام کرتی رہے گی، لیکن یہ قانون خوش دلی سے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور اس کے خلاف جو احتجاج ہے وہ شدت بھی اختیار کر سکتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپنے سر بدنامی نہ لے، اپنے سر بدنامی لینے کے بجائے اسے چاہیے کہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کرے جس میں خوش دلی سے یہ قانون پایا تکمیل تک پہنچ جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں اور لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا لائسنس نہ آ جائے، لیکن اگر یہ حکومت نہیں کرے گی تو پھر حکومت کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. حکومتیں وقتی فائدے کے لیے قانون تو بنا لیتی ہیں، لیکن بعد ازاں ان قوانین کے بڑے سخت، بڑے شدید نقصانات ہوتے ہیں. اور مجھے توقع ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اس بل کی منظوری سے قبل صحافتی تنظیموں کے عہدیداران کو بلا کر انہیں اعتماد میں لیں گے اور ان کی رائے کو پیش نظر رکھ کر اس میں ترمیم کریں گے. شکریہ.